بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کا ایک نام پڑھ لو، گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی، ارب پتی بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین اکرام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں اور ان تمام صفاتی ناموں کی بہت زیادہ فضیلتیں، برکتیں اور عظمتیں ہیں، اور آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور اور مشہور و معروف نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے سے یا اس نام کا مستقل ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، درد، تکالیف، پریشانیاں، رنج و غم، درد و الم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک نام کی برکت سے اور اپنے فضل و کرم سے فوراً دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک شخص کو کسی بزرگ نے یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 121 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھا۔ صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکا، پھر جب باہر جا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ کھڑا تھا۔ بولا، یہ لو پکڑو اپنی امانت، اور اسی وقت واپس چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر آ کر مجھے بتانا۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا کامل وظیفہ ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کا عمل بتایا جا رہا ہے، یہ ایسا عمل ہے 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، اگر آپ 1 ارب مانگو گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ میرا مالک، میرا پروردگار، میرا خالق جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے خزانے دولت سے بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی لینے والا تو ہو، کسی کو لینے کے بارے میں پتہ تو ہو، کسی کو مانگنے کا طریقہ تو آتا ہو۔ اگر کسی کو یہ سب طریقے آ گئے تو پھر وہ پروردگار اس انسان کو مال و دولت سے نواز دیتے ہیں۔ یہ جو تسبیح کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے، یہ بہت ہی جلد امیر ہونے کا وظیفہ ہے۔ یہ مالدار بننے کا ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اتنے غنی بن جائیں گے، اتنے دولت والے بن جائیں گے کہ اگر آپ کو دولت کے حوالے سے جتنی بھی بڑی خواہشات تھیں، وہ ساری کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ بہت سے لوگ ارب پتی بننے کی خواہش و تمنا دل میں رکھتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے پاس بھی ڈھیروں دولت آ جائے، اللہ پاک مال و دولت سے نواز دیں، تو یہ عمل ان کی دلی مراد پوری ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن کسی ناجائز مقصد کے لیے پیسے حاصل کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس وظیفے کو اعتماد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہر وظیفے کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی کچھ شرائط ہیں جن کو پورا کرنا لازمی ہوگا، پھر انشاءاللہ آپ سب دیکھیں گے کہ یہ تسبیح کا عمل آپ کو کتنا فائدہ دے گا۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ حرام کاموں سے مکمل پرہیز کریں اور حلال کاموں کی طرف رجوع کریں، نماز کو قائم کریں اور برائیوں سے بچ کر رہیں، کیونکہ جتنا آپ برائیوں سے بچیں گے، جتنے ہمارے گناہ کم ہوں گے، اتنا ہی ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا اور اتنا ہی اللہ پاک دولت سے نواز دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کی تسبیح کا جو عمل بتایا جا رہا ہے، وہ عمل کیا ہے، وہ ذہن نشین کر لیں۔ یہ بہت ہی زیادہ طاقتور عمل ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو دولت مند ہونے کے حوالے سے جو بھی مراد ہوگی وہ جلد ہی پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یقین کے ساتھ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، اور کس طرح سے پڑھنا ہے کہ یہ 2 تسبیحات ہیں، ان کو آپ لوگوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے رہنا ہے۔ اگر آپ کے پاس صبح کے وقت ٹائم ہے تو صبح کے وقت پڑھ لیجئے،
دوپہر کے وقت ٹائم ہے تو دوپہر کے وقت پڑھ لیجئے۔ اگر آپ اپنے کسی دفتر میں ہوتے ہیں، اپنی کسی دکان پر ہوتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں تو اس چھوٹی سی تسبیح کو آپ یاد کر لیجئے اور چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دن کو وقت نہیں ملتا تو رات کو سونے کے وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور رات کو بھی یہ مبارکباد نام پڑھ کر سو جائیں۔ پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں تو آپ لوگ لازمی یہ عمل کر لیں۔ دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اور سورۃ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اکثر افراد کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بھائی بہن صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں۔ لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے بھی کچھ طریقے اور اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پڑھنے سے مشروط ہے۔ ناظرین، آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد خاموشی سے سو جایا کریں، اور روزانہ آپ نے اس عمل کو پڑھنے کی ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہوتی چلی جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، دلی تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے اس میں بھی برکت ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے کامل یقین، کیونکہ جتنا بھی آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے، کل یا پرسوں تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں گے اور اللہ پاک پر کامل یقین اور اعتماد رکھیں گے کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ اللہ پاک پر بھروسہ توکل کہلاتا ہے۔ یہی اللہ پاک سے عشق کا تقاضا ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے۔ جس کا اللہ پر جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اس کا اللہ پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے
اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ توکل دراصل انسان کی بات میں کیفیت کا نام ہوتا ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر توکل کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہی ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ توکل ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے انسان کے ایمان کی مضبوطی اور کمزوری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مثلاً جتنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یا توکل مضبوط اور پکا ہوگا، اتنا ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا انسان کا اللہ کریم پر توکل کمزور و متزلزل ہوگا، اتنا ہی اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان ہر وقت اللہ عظیم پر مضبوط توکل و بھروسہ رکھے۔ بعض اوقات انسان سوچتا یا کہتا ہے کہ یہ سب تو ٹھیک ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا سے ہی ہوتا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے، لیکن اگر میں نے یہ فلاں کام یا طریقہ اختیار نہ کیا تو نتیجہ مشکوک بھی ہو سکتا ہے۔ بس یہی سوچ اور وسوسہ شیطانی انسان کو توکل اور یقین سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رحیم پر توکل اور یقین کے بعد لیکن اور اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ انسان پھسل جاتا ہے۔ یہاں پہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک پر توکل و یقین کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوشش ہی نہ کرے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر توکل و یقین ہے، وہ خود ہی میرا مسئلہ حل کر دے گا، بلکہ انسان جو ممکنہ کوشش کر سکتا ہے وہ کر لے اور اس کے بہتر نتیجے کے لیے رب کریم سے دعا مانگتا رہے۔ یقین رکھیں کہ اللہ رحیم و کریم اپنی ذات باری پر توکل کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس بارے میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ طلاق میں فرمان الہی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ سورۃ الانفال میں ارشاد ربانی ہے، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اعتماد و یقین اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور رحم و کرم پر ہو۔ ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد، ہر معاملہ میں اللہ پاک سے رجوع، اور ہر کام میں اللہ ہی کی محتاجی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اس وقت بھی یہ کلمات ان کی زبان مبارک پر تھے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کار ساز ہے۔ اسی طرح سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی کامل یقین کو ظاہر کرتی ہے، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ سورۃ النساء میں فرمایا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ اسی پر بھروسہ، کوئی معبود نہیں مگر وہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اسی طرح سورۃ ابراہیم، سورۃ النحل، سورۃ ہود، سورۃ العنکبوت اور سورۃ المزمل میں بھی اللہ کریم و عظیم پر توکل و یقین کے بارے میں آیات مبارکہ موجود ہیں۔ کسی نے امام علی بن موسیٰ الرضا سے پوچھا، توکل کی حد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے نیازی اور عزت محو جستجو رہتی ہیں، اور جہاں توکل پا لیتی ہیں وہیں رہنے لگتی ہیں۔ توکل کے بارے میں متعدد احادیث قدسیہ اور روایات و فرمودات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم موجود ہیں۔
اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ و یقین ہی مضبوط ایمان کی نشانی ہے، اور اسی میں دنیاوی مشکلات کا حل اور اخروی راحت کا راز پوشیدہ ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم پر مضبوط و مکمل یقین بنیادی شرط ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہی کافی ہے کہ جس میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اور وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب سب کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی منسلک ہیں اور اس کے حکم اور منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ پاک پر توکل اور بھروسہ اور یقین محکم نہ کرنے میں کیا امر مانع ہو سکتا ہے؟ وہی خالق و مالک اور پروردگار ہے، تمام کائنات اس کے تابع ہیں، بادشاہ ہے یا فقیر سب اسی کے محتاج ہیں، تو پھر اس کو چھوڑ کر انسان کی محتاجی کرنا بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کریم ہم سب کو تقوی اور مکمل توکل نصیب فرمائے، آمین۔ اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، کبھی غور نہیں کیا کہ ایک مومن مسلمان کی زبان سے یہ لفظ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا یا پھر وہ اللہ کی ذات و صفات سے ناواقف ہے، ورنہ وہ کبھی ایسی بات زبان سے نکالنا تو دور کی بات اپنے ذہن کے کسی گوشے میں بھی تصور نہ کرتا، کیونکہ وہ اللہ جس نے اسے پیدا کیا، پھر ہر وہ نعمت عطا کی جس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، تو وہ ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ انسان یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ اللہ جو ہمیں ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے، وہ کیسے اپنے بندوں کو نظر انداز کر سکتا ہے یا اس کی دعا کو رد کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا وہ سلیقہ نہ آتا ہو جو اس کو پسند ہو، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے آپ کے مانگنے کا انداز اتنا پسند آتا ہو کہ وہ اپنی مخلوق فرشتوں کو دکھانا چاہتا ہو کہ دیکھو یہ ہے وہ میری تخلیق جس پر تم نے اعتراض کیا تھا کہ وہ زمین پر خون ریزی اور فساد پھیلائے گی، دیکھو یہ ہیں جو جانتے ہیں کہ میں ہی ان کو دینے کی طاقت رکھتا ہوں اور میں ہی دے سکتا ہوں، دیکھو جب تک میں اسے عطا نہ کروں یہ میرے در کے سوا کہیں نہیں جائیں گے۔ اور کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بندے جن پر اللہ فخر کرتا ہے، پھر نہ ملنے یا کسی چیز کے ملنے کا انتظار طویل ہو جائے، یا نہ ملے تو مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرا اللہ مجھ سے اتنی محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہے کہ جو چیز میرے لیے فائدہ مند نہیں تھی اس نے مجھے بچا لیا، کیونکہ مایوسی صرف شیطان کا شیوا ہے جو اللہ سے دور کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور وہ انسان کی کمزوریوں کو نشانہ بنا کر اپنا وار کرتا ہے، اور ہم کو اللہ سے اپنی محبت کا ثبوت صبر و استقامت کے مظاہرہ کرتے ہوئے شیطان کے ہر حربے کو ناکام بنا دینا چاہیے۔ ناظرین، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کر سکون سے سو جائیں اور کہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اور اب ہمارا کام ہو جائے گا، نہیں، بلکہ آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، دنیاوی کوششیں اور اسباب اختیار کر کے نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اتنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنی دکھ بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اس کی زندگی میں بھی خوشیوں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا کرتا ہے، اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور پوری کوشش کرنی ہے، ساتھ ہی نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟
یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد باوضو بستر پر لیٹ کر سب سے پہلے تو 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ نے 3 مرتبہ کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اللہ والو، درود شریف پڑھنے کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اعتماد سے کہ اللہ پاک کا مبارک نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو کی 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ یہ نام آپ کو پڑھنا ہے۔ مکمل سکون کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق، مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، تو اس کی ذات سے جب آپ مانگو گے وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ علماء کرام کے نزدیک یہ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورت مبارک ہے اور رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ عطا فرمائی تھی۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور اس سورت کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ گناہ کیے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اس لیے کہا گیا ہے کہ کثرت سے استغفار کا ورد کیا کریں۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک کم از کم 300 مرتبہ آپ نے روزانہ استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 تسبیح یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھیں، یعنی 300 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین، عمل کا طریقہ آپ کو ایک دفعہ پھر سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد باوضو حالت میں بستر پر لیٹے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 تسبیح یا وہابو یا وہابو یا وہابو کی پڑھنی ہے۔ یا وہابو کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سینے سے ہاتھ ہٹا کر باقی عمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے
اور 300 مرتبہ ہی یا رزاقو کی تسبیح پڑھ کر آخر میں دوبارہ 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر سو جانا ہے۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، دینے والی ذات تو ہے، میں تیرے در کا منگتا ہوں اور صرف تو ہی داتا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ میں فانی ہوں مگر تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے۔ تو وہ رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والے کیڑوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے رزق دیتا ہے۔ مجھے بھی حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔